آنا بھی معجزہ، سرکار دا جانا معراج تے معجزہ، اور پھر سرکار دا واپس آنا بھی معجزہ۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 27 معراج 27 رجب المرجب دی رات سرکار نو معراج ہوئی۔ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے آسمان سجا دے، جنت سجا دے، جہنم دے دروازے بند کر دے، جنت دے دروازے کھول دے، ہورو غلمان کہہ دے کہ اپنے ہار شنگار کر لین، درود و سلام دے گجرے لے کے میرے نبی دیاں راہواں وچ کھڑیاں ہو جان۔ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک سارے نبیاں پیغمبراں رسولاں نو کہہ دے اپنیاں روحاں نو معطر کر لو، اج میرے نبی نے تشریف لے کے آنا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے سارے نبیاں نو پیغمبراں نو پیغام سنا دیتا کہ اج اپنی روحاں نو معطر کر لو، اج اللہ دے محبوب نے عرشاں تے تشریف لے کے جانا ہے۔ جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتے لے کے، میکائیل 70,000 فرشتے لے کے، اسرافیل 70,000 فرشتے لے کے، اسرائیل 70,000 فرشتے لے کے، یہ سارے ایک جلوس دی شکل جاؤ، اور جبریل جاندہ جاندہ جنت چوں ایک نوری براق بھی لے جا، نوری براق بھی لے جا۔ سرکار علیہ السلام سیر تے جان والے، رب کعبہ بلاؤن والا، براق دی ضرورت تے نہیں سی، براق دی ضرورت نہیں سی، وہ رب قدیر ہے، چاہے تے براق تو بغیر اپنے حبیب نو بلا لے، اتھے تے جبریل دی بھی ضرورت نہیں سی، براق بھی رستے چ رہ گیا تے جبریل بھی رستے چ رہ گیا۔ جدو رستے چ رہ گئے پھر بھیجن دی کوئی ضرورت، اگے حبیب نے اگے کلا جانا سی تے پچھلا سفر بھی حبیب کلا ہی کر لیندہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علماء کرام نے جڑا نقطہ اٹھایا، فرمایا کہ براق اس واسطے بھیجیا کہ سواری بھیجن دا مطلب یہ سی کہ لوگاں نو پتہ لگ جائے، میرے محبوب دے غلاماں نو پتہ لگ جائے کہ رب کعبہ دی بارگاہ چ محمد مصطفیٰ دی عزت کنی ہے، احترام کنا ہے، وقار کنا ہے، سرکار دا رب دی بارگاہ چ مقام کیے، یہ پتہ لگ جائے۔ اور جبریل علیہ السلام نو بھیجیا صرف محبوب دی عزت لئی، احترام لئی، کہ میرے محبوب نو دلہا بنا کے کلا میرا محبوب نہ آئے بلکہ ایک برات دی صورت بن کے میرے محبوب بنا سجا کے بڑی عزت احترام دے نال میری بارگاہ چلے کے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جبریل علیہ السلام نے آ کے میرے نبی دی بارگاہ عرضی پیش کی تھی۔ سرکار علیہ السلام نے وضو فرمایا، وضو فرمان تو بعد سرکار علیہ السلام نے جنتی لباس پوایا گیا، جنتی لباس پوایا گیا، اور سرکار علیہ السلام دے سر انور تے
جنتی حلہ رکھا گیا، ایک جنتی حلہ رکھا گیا، سرکار نو جنتی لباس پھر جنتی حلہ رکھا گیا، اور جبریل علیہ السلام براق لے کے میرے نبی دے دربار وچ حاضر نے۔ رب کعبہ دیاں قدرت دیاں نگاہاں میرے نبی دے چہرے تے لگیاں نے کہ میرا محبوب کتنا بن سور کے خوبصورت پیا لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کیسا سما ہوئے گا، کیسا سما ہوئے گا کہ محبوب نے جنتی حلہ، جنتی لباس، اور پھر سجے کھبے نوری فرشتے نے۔ اللہ اکبر، کیا سما ہوئے گا۔ میرا ذوق، میرا شوق، میرا خیال ہے یہ کہ ویکھن والے ہی پھر ویکھ دے ہونے نے۔ شاعر نے اپنا خوبصورت تخیل پیش فرمایا، آپ فرماتے نے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا اے جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے او بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے او بن دیکھے، سجنا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے والدوحا دے مکھڑے والے واللیل دیاں زلفاں والے نے جڑے ویلے اے جنتی لباس پایا، سرتے جنتی حلہ رکھیا، میرے نبی دا حسن ہور دوبالا ہو گیا۔ حضرت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے جدو مینوں حکیم کعبہ دے اندر جبریل علیہ السلام لے کے آئے، 70,000 میرے سجے پاسے نوری فرشتے، اے 70,000 کھبے پاسے نوری فرشتے، اے 70,000 میرے پچھے، 70,000 میرے اگے، او جنابی والا ہر کلو شمع نورانی لے کے بیٹھے نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ، حضرت عثمان بن عفان فرما دے نے ایک قدرتی طور تے ادھی رات ان میری اک کھل گئی، میں ویندا کیاں اے خانے کعبے دے وچوں نور دیاں شعاواں نکل دیاں نے پیاں، اے نور دیاں شعاواں نکل دیاں نے پیاں، اے پورا میدان نور بنے آئے، اے دیوارہ نور علا نور نے، اے درخت علا نور علا نور، پہاڑ نور علا نور، میں کیڑے پاسے نظر کرنا وہاں نور ہی نور نظر آندہ ہے۔ عثمان فرماتے نے میرا دل کردہ ہے میں لوگاں نے اٹھاواں جگاواں بیدار کرنا، لوگوں وے کت سے ایک کدرے قیامت نہ آن والی ہوئے، غیب چو آواز آئی عثمان شور نہ پا، ایک یار نو یار دے ملن دا ٹائم، یار نو یار دا ملن دا ٹائم، اے جنابی والا جدو میرے نبی دا حسن سجے کھبے، ایک سجے کھبے نوری فرشتیاں دیاں جنابی والا نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں نے، میرے نبی دا حسن رب کعبہ نے ویکھیا، رب کعبہ نے فرمایا جبریل عرض کیتی مولا کی گل، فرمایا اج میرے یار دے چہرہ انور تے جڑے 70,000 نور دے اے بشریت دے پردے
نے اج ایک پردہ ہٹا دے۔ جبریل علیہ السلام نے میرے نبی دے رخ انور تو ایک پردہ بشریت دا ہٹایا۔ سرکار فرماتے نے میرے چہرہ انور وچوں اتنا نور نکلا، اتنا نور نکلا، او جڑے 70,000 کھبے بیٹھے سن، جڑے 70,000 سجے بیٹھے سن، جڑے 70,000 اگے بیٹھے نہیں، جڑے 70,000 پیچھے بیٹھے نے، جنہ دے نور دی وجہ نال پورا مکہ اے پورا جنابی والا وادی نور دے نال چمک دی پئیے۔ جدو میرا نور نکلیا سارا دے نور تے غالب آ گیا، سارا دے نور تے اے غالب آ گیا۔ پھر کہنا پے گا جب حسن تھا ان کا اے جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے او بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے او بن دیکھے، دیدار کا عالم ہر کوئی فدا ہے او بن دیکھے، دیدار کا عالم ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے۔ وَآسَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جب حسن تھا ان کا یہ جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے او بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جیڑے میرے نبی دے چہرہ انور تے 70,000 بشریت دے پردے سن، کنے؟ ایک پردہ جبریل علیہ السلام نے ہٹایا، اتنا نور کہ نوریاں دی اکھ نہیں پٹی جا رہی میرے نبی دے چہرہ نو ویکھ کے، نوریاں دی اکھ میرے نبی دا جلوہ ویکھ کے، نوریاں دی اکھ میرے نبی دے چہرے تے ٹھہر دی نہیں انہاں دی نظر۔ جے جبریل ایک پردہ ہور ہٹا دیندا تو پھر کوئی ایسی اکھ ہے جڑا میرے نبی دا جلوہ ویکھ سکے؟ کوئی ایسی اکھ کوئی ہے جڑا میرے نبی دا جلوہ ویکھ سکے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار علیہ السلام فرماتے نے جبریل علیہ السلام جڑا براق لے کے آیا، بڑی ادب دے نال، بڑی عزت دے نال جبریل علیہ السلام نے براق دی لگام پکڑی، میکائیل نے رکاب پکڑی۔ میکائیل نے کی کیتا؟ رکاب پکڑی۔ سونے قدم مبارک فرماؤ تے سوار ہو جاؤ تو پھر چلیے، پھر چلیے۔ جدو میرے نبی دے سامنے انج کر کے رکاب کیتی گئی نا، سرکار علیہ السلام نے اپنا سر مبارک تھلے فرمایا، فوری طور تے رب کعبہ نے فرمایا جبریل میرے حبیب کو پوچھ سر تھلے کرن دی وجہ کیے، سر جھکان دی وجہ کیے۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھیا سونیا مازاق دے کاجل والیا، ودوہا دے مکھڑے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، رب پیا فرماندا ہے کہ سر جھکان دی، سر خم کرن دی وجہ کوئی؟ میرے نبی نے فرمایا جبریل تو جاننا ہے اج میں سج کے بن کے سور کے براق میرے حاضر ہے، سجے کھبے فرشتیاں دا جرمٹ ہے،
بڑی عزت احترام دے نال میں رب دی بارگاہ جا رہی ہاں، رب کعبہ مینوں انعامات نوازے گا، لیکن مینوں اپنے گنہگار امت دی یاد آ رہی ہے۔ جدو میری امت قبراں چ اٹھے گی بکھی پیاسی، انہاں دا کی بنے گا؟ رب کعبہ نے فوری طور تے جبریل علیہ السلام نو پیغام ارسال فرمایا، جبریل میرے حبیب نو کہہ دے جس طرح تواڈے سامنے براق اسی کھڑا کیتا ہے، جدو قیامت برپا ہوئے گی قبراں کھلن گیا، جیڑا تواڈا پکا تے سچا غلام ہوئے گا اس دی ہر ایک دی قبر تے اسی طرح براق کھڑا ہوئے گا، اسی طرح براق کھڑا ہوئے گا۔ اور قیامت دا جڑا سفر ہے 50,000 سال دا، اور پل صراط دا 30,000 سال دا سفر، براق آنن فانن ایک لحظے دے اندر نبیڑ چھڑے گا۔ سونیار رنجیدہ نہ ہو، غمزدہ نہ ہو۔ اور پھر سرکار علیہ السلام نے جدو براق تے سواری فرمائی نا تے براق تھوڑا جیا نا شوق ہویا، اچھلا تھوڑا جیا۔ جبریل علیہ السلام نے کر کے ٹھوکر ماری، فرمایا تو جاندہ نہیں تیرے تے سوار کون ہے؟ تیرے تے سوار آمنہ دلال محمد مصطفیٰ ہے۔ براق نے بڑے ادب دے نال عرض کی تھی، سرکار میں تے اپنی قسمت تے ناز بیا کرنا، اپنی قسمت تے ناز بیا کرنا کہ میرے تے سواری محمد مصطفیٰ نے فرمائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سرکار علیہ السلام دی سواری جدو چلی نا، ایک ایسا مقام آیا رستے دے اندر، جبریل علیہ السلام عرض کر دینے سونیا براق تو اترو، ایتھے 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ سرکار فرماتے نے پھر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے، جدو پڑھے نا جبریل علیہ السلام عرض گزارو یا رسول اللہ جان دے ہو اے کیڑی جگہ ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا 10 کیڑی جگہ ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اے مدینہ منورہ ہے، جتے تسی مکے چو ہجرت فرما کے مدینہ بسیرا کرنا ہے نا، اے وہ جگہ ہے۔